تو جسمانی بیماریاں دور فرما دے، روحانی امراض سے بھی شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام روحانی علاج اور استخارہ میں ایک بار پھر حاضر ہوں اور آپ کو بھی اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے پروگرام میں ایک سیگمنٹ شامل کرنے کا جس کا نام ہے قرآن سے روحانی علاج۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس سیگمنٹ میں ہم آپ کو ایک خاص وظیفہ، ایک خاص روحانی علاج جو قرآن سے ہوتا ہے، کبھی تو کوئی سورت ہم آپ کو بتاتے ہیں، کبھی پڑھنے کے لیے کوئی آیت بتاتے ہیں، تو آج انشاءاللہ الکریم کچھ خاص قرآنی روحانی علاج میں عرض کرنے لگا ہوں۔ بڑے کمال کے ہیں، بلکہ پہلے میں آپ کو اس کی فضیلت میں آپ کو سناؤں کہ جو قرآنی دو آیتیں آج میں نے آپ کو بتانی ہے نا، ان کی فضیلت کیا ہے۔ کتب تفاسیر میں لکھا ہے کہ معراج کی رات سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے آقا شب اسریٰ کے دلہا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات بلا واسطہ اللہ تبارک و تعالی سے سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات کی تلاوت سنی۔ سورۃ البقرہ کی جو آخری دو آیات ہیں نا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ دو آیات ہیں سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات اللہ تبارک و تعالی سے بلا واسطہ ان آیات کی تلاوت سنی تھی۔ اب ناظرین، یہ جو دو آیتیں ہیں، ان کی فضیلت کیا ہے، پڑھنے والے کو کیا برکتیں حاصل ہوں گی، کیا اس کے مسائل حل ہوں گے، کیا اسے فوائد حاصل ہوں گے، وہ میں عرض کرتا ہوں۔ حدیث پاک سنیں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمانے سے 2000 سال قبل ایک کتاب لکھی، پھر اس میں سورۃ البقرہ کی آخری دو آیاتیں نازل فرمائیں۔ جو شخص روزانہ سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات کی تلاوت کرے تو شیطان اس کے گھر کے قریب نہ آئے گا، شیطان اسے تنگ نہ کرے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث پاک میں آپ کو سناؤں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزانہ سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں یہ پڑھا کرے تو اسے یہ دو آیتیں کافی ہو جائیں گی، اسے کفایت کر جائیں گی۔ علماء فرماتے ہیں کہ کفایت کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ جو دو آیتیں اس نے پڑھی ہیں نا، وہ اس رات کی عبادت کے قائم مقام ہو جائیں گی، یعنی گویا کہ وہ ایسا ہے کہ اس نے رات بھر عبادت کی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جو شخص روزانہ رات کو سونے سے پہلے سورۃ البقرہ کی دو آیتیں پڑھ لیا کرے تو اس رات نازل ہونے والی آفتوں سے، بلاؤں سے وہ محفوظ ہو جائے گا۔ اللہ توفیق دے، ضرور ان آیتوں کی تلاوت ہم کیا کریں۔ سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں ہیں، مختصر سی ہیں اور بمشکل یہ 1 منٹ کا بھی عمل نہیں ہے۔ ایک مرتبہ یہ ہم دونوں آیتیں پڑھ لیں، دن میں جب یاد آئے جب پڑھ لیں، رات کو یاد آئے رات کو پڑھ لیں، رات کو سونے سے پہلے ان دو آیتوں کی تلاوت کر لیں، انشاءاللہ الکریم ہر طرح کے دکھ، درد، غم، رنج وہ بھی دور ہوں گے، نفس و شیطان کی شرارتوں سے انشاءاللہ الکریم ہم سب کی حفاظت ہو جائے گی۔ تو نیت بھی فرما لیں کہ روزانہ انشاءاللہ الکریم سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں تلاوت کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ آئیے ناظرین، اب وقت ہوا ہے آپ سے کچھ گفتگو کرنے کا، بات
بات چیت کرنے کا، میسیجز بھی آپ کے کافی سارے آ چکے ہیں اور کالز بھی آپ کی کافی ساری آ چکی ہیں۔ اب شامل کریں گے ہم آپ کی کالز اور سنیں گے آپ کے مسائل اور بتائیں گے انشاءاللہ الکریم آپ کے روحانی علاج، اراد و وظائف۔ دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی چلائیے گا کال۔ سر میری امی کا کمر میں بھی درد ہوتا ہے، مطلب سستی وغیرہ بھی ہوتی ہے، سر میں بھی درد، گھٹنوں میں بھی درد ہوتا ہے۔ اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے۔ آپ نے کہا کمر میں درد ہے، جوڑوں میں درد ہے، سر میں درد رہتا ہے، گھٹنوں میں درد ہے اور سستی طاری رہتی ہے۔ تو دیکھیں اگر جسمانی درد میں کوئی مبتلا ہو جائے نا تو سورۃ الحشر کی یہ آیت مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون۔ یہ سورۃ الحشر کی آیت مبارکہ ہے، 28ویں پارے میں ہے۔ یہ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ یہ پڑھنے کا معمول بنائیں۔ تو یہ زبردست وظیفہ ہے، درد اعضاء سے نجات کے لیے یہ وظیفہ کیا جاتا ہے۔ تو آپ پڑھیں، آپ چاہیں تو خود یہ وظیفہ پڑھ کر والدہ پہ دم کر دیا کریں، الحمدللہ عز و جل طبیعت میں بہتری آئے گی۔ اور دوسرا یہ جو سستی اور اس طرح کی کیفیت طاری رہتی ہے نا، تو اس کے لیے والدہ کو کہیے گا کہ رات کو سونے سے پہلے تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ پڑھنے کا معمول بنائیں۔ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر، 33 ٹائمز سبحان اللہ، 33 ٹائمز الحمدللہ اور 34 ٹائمز اللہ اکبر، یہ پڑھ لیا کریں اور طبیعت میں الحمدللہ ایک بہتری آئے گی، چستی آئے گی، تھکاوٹ ہے، سستی ہے، یہ سب الحمدللہ سے وجل دور ہوتی چلی جائیں گی۔ باقی ہمت بھی رکھیں، کیونکہ بندہ جب دیکھیں جب بیمار ہوتا ہے نا تو اس طرح کی کیفیت ہو جاتی ہے، نقاہت، کمزوری، سستی اور طبیعت میں ایک چڑچڑاپن یہ آ جاتا ہے۔ پریشان نہ ہو اور ایک خوشگوار ماحول بنا کے رکھیں والدہ کے پاس، الحمدللہ عز و جل ایک طبیعت میں بہتری آئے گی۔ اور جو وظیفہ آپ کو بتایا گیا یہ بھی پڑھنے کا معمول بنائیے گا۔ جی نیکسٹ کال دیجیے۔ چھوٹی بہن کے ہاتھوں میں اور پاؤں میں پسینہ بہت آتا ہے، اس کا روحانی علاج بتا دیں۔ اچھا جی، ہاتھوں میں پیروں میں پسینہ بہت آتا ہے، صحیح ہے، اس کا وظیفہ انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میری بیوی کا نام ہے آسمہ منظور اور ان کی والدہ کا نام حمیدہ بی بی ہے۔ اٹھے گی تو گھٹنے میں درد ہوگا، بخار ہو جائے گا اور 1-2 سال تو وہ بہت زیادہ بیمار رہی ہے۔ برائے مہربانی کوئی روحانی علاج اور استخارہ بھی کر دیں۔ اللہ پاک آپ کے گھر والوں کو شفا عطا فرمائے۔ عاصمہ نام آپ نے بتایا، ابھی استخارہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جی نیکسٹ کال دیجیے۔ میرا نام محمد عمران ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے استخارہ کروانا تھا، مجھے فالج 8 سال سے، تو شروع سے اب تک تو تھوڑی سی بہتر ہوئی لیکن مکمل بہتر نہیں ہو رہی ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کروں، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا نکلنے کو مجھے اس پریشانی سے۔ پلیز بتائیے گا اور کوئی وظیفہ بھی ضرور بتائیے گا۔ جی عمران بھائی استخارہ بھی کرتے ہیں ابھی اور فالج سے حفاظت کا ابھی آپ کو انشاءاللہ وظیفہ بھی بتاتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال۔ میری بیٹی کا نام نور فاطمہ ہے اور رات کو اس کو بخار ہو جاتا ہے اور دن کو وہ ٹھیک رہتی ہے۔ رات کو بخار چڑھ جاتا ہے، دن بھر ٹھیک رہتی ہے۔ چلیں استخارہ بھی کرتے ہیں اور وظیفہ بھی انشاءاللہ الکریم ہم آپ کو بتائیں گے، شامل رہیے گا پروگرام میں۔ ناظرین اب وقت ہوا ہے آپ کو ایک پیکج دکھانے کا، بہت سارے مسائل کا حل، بہت ساری پریشانیوں کا حل، ایک درود پاک بھی ہے۔ آئیے ایک پیکج دیکھتے ہیں۔ جی چلائیے گا۔ درود پاک کی فضیلتوں پر غور کریں نا تو کون سا پرابلم ہے جس کا سولوشن درود پاک؟ سبحان اللہ۔ روزی میں برکت چاہیے، ٹینشن دور کرنا ہے، بیماری دور کرنی ہے، عزت میں اضافہ کرنا ہے، رسوائی سے بچنا ہے، اچھی موت چاہیے، نبی پاک کا موت کے وقت دیدار چاہیے، پیارے آقا کے ساتھ قیامت کے دن کھڑے ہونا ہے، آقا کے ہاتھوں جام کوثر پینا ہے، نبی پاک کے ساتھ جنت جانا ہے، بار بار مدینے جانا ہے اور آقا کی زیارت کرنی ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ حدیثیں پڑھیں تو تقریباً یہ سارے انعام حدیثوں اور روایتوں میں موجود ہیں۔ اور چاہیے کیا مجھے بتا دیں مسلمان کو، اور کچھ رہ گیا ہے؟ اگر آپ کو یہ سب مل جائے زندگی میں، موت کے وقت مل جائے، حشر میں مل جائے، تو واٹ ایور ایلس وی نیڈ سب تو مل گیا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ درود پاک کی طرف وہ رغبت ہم شاید نہیں کر پاتے، ہم اس کو پنکچویلٹی سے نہیں پڑھ پاتے۔ اب آج کل بہت بڑا پرابلم مہنگائی کا ہے، لوگ قرضے میں ہیں۔ ایک بڑا خوبصورت حدیث پاک اور اس کے تحت ایک مختصر سا واقعہ عرض کر دیتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے جس کا مضمون ہے کہ جو شخص مصیبتوں اور پریشانیوں میں ہو، بہت سارے لوگ اس وقت طرح طرح کی مصیبتوں میں ہوں، ذرا غور سے سنیے گا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص مصیبتوں اور پریشانیوں میں ہو اس کو چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے،
کہ جو کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے درود پاک مصیبتوں اور پریشانیوں کو لے جاتا ہے. سبحان اللہ. یعنی یہ گویا آپ کے برڈن ریلیز کر دیتا ہے. دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، اگر حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو. تو درود پاک بھی ایک ایسا وظیفہ ہے ناظرین جو بہت سارے مسائل حل کر دیتا ہے، پریشانیاں دور کر دیتا ہے. اگر ہمیں خاص کسی بیماری، خاص کسی پریشانی، خاص کسی مسئلے کے حل، خاص کسی جائز مقاصد میں کامیابی کا کوئی وظیفہ ہمیں نہیں پتہ، کوئی خاص ہمیں دعا کا نہیں پتہ، اب درود پاک پڑھنا شروع کر دیں. درود پاک خود ایک دعا ہے، درود پاک خود ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھنے سے الحمدللہ عز و جل مسائل دور ہوتے چلے جاتے ہیں، پریشانیاں دور ہوتی چلی جاتی ہیں. لیکن جب درود پڑھیں تو ایک عشق رسول میں ڈوب کر پڑھیں، ایک کیفیت ہم پر طاری ہو جائے، پھر پڑھیں گے ایک روحانی طاقت، ایک روحانی لذت، ایک الحمدللہ عز و جل برکتیں بھی حاصل ہوں گے اور ضمناً ہی ہمارے دیگر مسائل بھی حل ہوتے چلے جائیں گے. الحمدللہ فارمیلٹی ہم پوری نہ کریں، ہم پڑھیں دل جمعی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، حاضر ذہنی کے ساتھ، حضور قلبی کے ساتھ پڑھیں تو پھر اس کے فوائد الحمدللہ عز و جل ہمیں حاصل ہوں گے. الحمدللہ. آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے استخاروں کے جوابات کا. جن ہمارے ناظرین نے کالز کی تھیں استخاروں کے حوالے سے، روحانی علاج کے حوالے سے جوابات میں عرض کر دیتا ہوں. یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، آپ نے بہن کے حوالے سے کہا تھا کہ ان کے ہاتھوں میں، پیروں میں پسینہ بہت زیادہ آتا ہے نا، چھوٹی بہن کے. تو دیکھیں اس کا ایک وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں. آپ 3 دن کا یہ عمل ہے، 3 دن تک 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر دیں یا پیروں پہ دم کر دیں. یہ اب آپ نے کہا کہ بہن کے ہاتھوں میں پسینہ آ رہا ہے اور پیروں میں پسینہ آ رہا ہے، تو وظیفہ پہلے پڑھ لیں، پڑھنے کے بعد ہاتھوں پہ دم کر دیں اور ہاتھوں پہ دم کرنے کے بعد پھر پیروں پہ دم کر دیں، پھونک مار دیں. بہن اگر خود پڑھ سکتی ہو تو وہ خود پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کریں، پیروں پہ دم کریں، الحمدللہ عز و جل یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. 3 دن کا یہ عمل ہے. 3 دن کے بعد پھر دوبارہ آپ چاہیں تو مزید 3 دن یہ عمل کر لیں، آپ اس کے فوائد دیکھیں گے الحمدللہ. یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، زوجہ کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ عاصمہ نام بتایا تھا کہ جسمانی درد میں مبتلا رہتی ہیں، بخار بھی آئے دن ان کو چڑھا رہتا ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے. دیکھیں ان کا استخارہ کیا گیا، اللہ کا شکر ہے بہتر کا اشارہ ہے، کوئی جادو بندش عملیات وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا، بیماری کا اشارہ ہے. کچھ دیکھیں طبعی تقاضے ہوتے ہیں، جسمانی امراض آ جاتے ہیں، صبر کرنا چاہیے بیماری پر. اللہ پاک ان کی بیماری کو گناہوں کا کفارہ بنائے، درجات کی بلندی کا سبب بنائے. اب جسمانی جو درد ہے نا، اس سے نجات کے لیے وظیفہ تو میں عرض کر دیتا ہوں، علاج آپ نے کرنا ہے. صحیح نا؟ وظیفہ یہ ہے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو یا غنیو یا غنیو، آسان سا یہ وظیفہ ہے. اسماء الحسنہ میں سے اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، یہ پڑھیں الحمدللہ جسمانی درد بھی دور ہوگا اور خوشحالی بھی آئے گی الحمدللہ. اور دوسرا یہ کہ روحانی علاج کے اسٹال سے آپ اس کے تعویذات وغیرہ بھی حاصل کریں، گھر والوں کو استعمال کروائیں، بہت فائدہ حاصل ہوگا. اس کے بعد ہمارے عمران بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ فالج کا مرض ہے، کافی ٹائم سے بیمار ہوں. دیکھیں عمران بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا تو آزمائشوں کے معاملات آ رہے ہیں آپ کے ساتھ، آزمائشوں کا اشارہ ہے. مختلف کیفیات، مختلف مراحل انسان کی زندگی میں آ جاتے ہیں، کبھی بیماریاں آ جاتی ہیں، کبھی مسائل کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، کبھی رکاوٹیں آتی ہیں، کبھی تو ذہنی الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں، تو کبھی آزمائشیں بھی آتی ہیں. یہ زندگی کا حصہ ہے، نشیب و فراز یہ آتے ہیں. صبر صبر اور صبر سے کام لیجئے. آپ عمران بھائی میں یہ وظیفہ عرض کرتا ہوں فالج سے نجات کا. آپ ایک کام کیجئے گا، آپ لوہے یا اسٹیل کا برتن لے لیں، پلیٹ لے لیں، پیالہ لے لیں، کوئی لوہے کا اسٹیل کا. اس کے اوپر آپ سورہ زلزال، یہ قرآن پاک کے 30 پارے میں ہے، سورہ زلزال یہ آپ لکھ لیں. کسی بھی آپ پوائنٹر سے، مارکر سے، قلم سے آپ لکھ لیں. لکھنے کے بعد اب آپ اس کو پہلے تو آپ دیکھیں، کچھ دیر دیکھنے کی برکت سے بھی الحمدللہ عز و جل فالج کا مرض جاتا رہے گا. ایک یہ، پھر اسی طرح اس میں پانی ڈال کر آپ پئیں تو الحمدللہ عز و جل کیسا ہی فالج کا مرض کیوں نہ ہو وہ دور ہو جائے گا. یا آپ خود بھی چاہیں تو گھر میں کر سکتے ہیں. لکھیں تو لکھنے کی جو احتیاطیں ہیں، جو تقاضے ہیں وہ پورے کرنے ہیں. یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ جب آپ سورہ زلزال لکھیں، مکمل صورت باوضو آپ نے لکھ لی ہیں، صبر سے پیش لگانے کی حاجت نہیں ہے. دائرے والے حروف، اس کے دائرے کھلے ہوئے ہونے چاہیے اور ان احتیاط کو پیش نظر رکھا جائے. آپ لکھیں، آپ الحمدللہ عز و جل فالج کا مرض ختم ہو جائے گا. اور دوسرا اس کے کچھ خاص تعویذات وغیرہ بھی ہوتے ہیں جو روحانی علاج کے سوال سے بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں. اچھا، یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، بیٹی کے حوالے سے آپ نے کہا تھا نور فاطمہ نام بتایا تھا کہ دن بھر صحیح رہتی ہے، رات کو بخار چڑھ جاتا ہے، ڈاکٹر کو بھی دکھائیں. اس کو ایزی نہ لیں، بعض اوقات چھوٹی چھوٹی بیماریاں، چھوٹی چھوٹی تکلیفیں
بڑی ہو جاتی ہے نا، ذرا سی سستی، لاپرواہی، بے توجہی کی وجہ سے نا۔ بہرحال استخارہ کیا گیا، نقطہ نظر بد کا بھی اشارہ آ رہا ہے بچی کے ساتھ، تو نظر وغیرہ بھی اتروائیں۔ دیکھیں آپ سورۃ الکوثر پڑھ کر بچی کے سیدھے گال پر دم کریں، پھر دوبارہ سورۃ الکوثر پڑھ کر بچی کے الٹے گال پر دم کریں، پھر تیسری مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر بچی کی پیشانی پر دم کر دیں، انشاءاللہ الکریم بخار اتر جائے گا اللہ نے چاہا تو۔ بخار بھی اتر جائے گا، نظر بد بھی اتر جائے گی، باقی تعویذات وغیرہ آپ روحانی علاج کے سوال سے ضرور حاصل کیجیے گا۔ آئیے ناظرین، اب وقت ہوا ہے آپ کے میسیجز شامل کرنے کا۔ تو یہ ایک میسیج آیا کہ قاری صاحب جس بچے کا دماغ قرآن مجید کی تلاوت کرنے میں نہ چلے، پڑھائی میں دل نہ لگے، تو کوئی وظیفہ مقرر کیا جائے، وظیفہ مقرر کیا جائے، وظیفہ بتایا جائے۔ چلیں وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ جن بچوں کا پڑھائی میں دل نہ لگتا ہو اور ذہنی طور پر کمزور ہو، تو دیکھیں پڑھائی میں دل لگنے کے حوالے سے یہ مختصر سا وظیفہ آپ نوٹ کر لیں۔ یا اللہ یا رحمان، آپ بچے کی والدہ ہیں، بچے کے والد ہیں، آپ خود ہی یہ وظیفہ پڑھ کر پانی پہ دم کریں۔ 101 مرتبہ یہ آپ نے پڑھنا ہے، جو اسکرین پر آپ کے سامنے ہیں، یا اللہ یا رحمان 101 مرتبہ پڑھیں، پڑھ کر آپ پانی پہ دم کریں اور یہ بچے کو پلا دیں۔ دن میں 5 دفعہ یہ عمل آپ نے کرنا ہے۔ یہ ایک اور میسیج ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری طبیعت خراب رہتی ہے، ہر وقت سر میں درد، عجیب و غریب خوف، گھبراہٹ طاری رہتا ہے، غصہ بہت آتا ہے، تو اس حوالے سے بھی کوئی وظیفہ وغیرہ بتا دیجئے۔ دیکھیں طبیعت میں خوف، عجیب و غریب کیفیت، گھبراہٹ طاری رہتی ہو تو 60 مرتبہ لا حول شریف، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ پی لیں۔ اچھا اسی طرح ڈر خوف سے نجات کے لیے یا حفیظ یا حفیظ یا حفیظ یہ آپ پڑھ لیا کریں۔ اسی طرح یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، کیسا ہی ڈر خوف گھبراہٹ ٹینشن پریشانی آ جائے نا، آپ یہ پڑھا کریں، انشاءاللہ الکریم آپ کا طبیعت میں ایک بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ اور جو آپ نے اگلا مسئلہ بیان کیا تھا کہ غصہ بہت آتا ہے، تو یا ودود 1 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ پی لیا کریں۔ وسوسوں سے نجات کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں، ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ سورۃ الناس یہ آپ پڑھ لیا کریں۔ پتے اور مثانے کی پتھری کا روحانی علاج بتا دیجئے 46 ٹائمز، ٹھیک ہے 46 ٹائم 46 مرتبہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ پی لیا کریں۔ پتے میں پتھری ہو، مثانے میں پتھری ہو، یہ ریزہ ریزہ ہو کر نکل جائے گی، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ آپ یہ پڑھیں، الحمدللہ اس کے فوائد پھر آپ دیکھیے گا۔ دماغی علاج کا کوئی وظیفہ بتا دیجئے، دماغی علاج کا روحانی علاج۔ اگر کوئی بے تکی باتیں کرتا ہو، یعنی کسی پر پاگل پن کی کیفیت طاری ہو چکی ہو، ذہنی مریض بن چکا ہو، نفسیاتی مریض بن چکا ہو، انزائٹی کا شکار ہو چکا ہو، یا اللہ نہ کرے ذہن پلٹ گیا ہو، بے تکی باتیں کرنے کی عادت ہو، تو یہ چند ایک چیزیں میں عرض کرنے لگوں، یہ نوٹ کیجئے گا۔ سورۃ الفاتحہ 1 مرتبہ، آیت الکرسی 1 مرتبہ، اور آخری تینوں قل، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس 3 مرتبہ، صحیح ہے، یہ پڑھ کر دم کریں پانی پر۔ سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی اور آخری تینوں قل، یہ دیکھیں اسکرین پر آپ کے سامنے بھی ہیں، یہ چیزیں آپ نے پڑھنی ہے۔ پھر اس میں مزید ایک چیز اور ایڈ کرنا ہے آپ نے، 60 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر پانی پہ دم کر کے، یہ اب پانی آپ اس شخص کو پلائیں کہ جو دماغی مریض ہو، ذہنی مریض ہو چکا ہو، نفسیاتی مریض بن چکا ہو، آپ اس کو یہ دم کیا ہوا پانی پلائیں، چند دن یہ عمل کریں، اب دیکھیں الحمدللہ سمجھ اپنی اصلی کیفیت پر، اپنی اصلی حالت پر وہ آ جائیں گے، دماغ بالکل بہتر ہو جائے گا الحمدللہ۔ اچھا یہ ایک اور وظیفہ معلوم کر رہے ہیں کہ نیند نہیں آتی، کوئی وظیفہ بتائیں۔ رات کو سونے سے پہلے سورۃ النبا کی یہ آیت مبارکہ پڑھ لیا کریں، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا۔ یرقان ہو چکا ہے اور اس حوالے سے کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ یرقان، پیلیا، ہیپاٹائٹس ہو جاتا ہے نا، تو اس کے لیے دیکھیں سورۃ البینہ، یہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے سورۃ البینہ۔ یہ جب بھی آپ دوپہر کا کھانا کھائیں، رات کا کھانا کھائیں، تو یہ پڑھ کر، یہ کسی سے پڑھوا کر کھانے پہ دم کروا لیں اور یہ دم کیا ہوا کھانا آپ کھائیں، الحمدللہ سبحان یہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اب بات چلی یرقان کے حوالے سے، پیلیا کے حوالے سے، ایک چیز اور میں عرض کرتا چلوں، چاہے بچوں کو پیلیا ہو چکا ہو، بڑوں کو پیلیا ہو چکا ہو، تو اس کا ایک مخصوص عمل ہوتا ہے، مخصوص اتارے کا عمل ہوتا ہے، اس کی الحمدللہ خود ہم نے فوائد دیکھیں، اس کی برکتیں دیکھیں۔ 7 دن کا یہ عمل ہوتا ہے، آپ روحانی علاج کے اسٹال پر آئیں، اس کا مخصوص علاج کروائیں، جہاں جہاں روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں وہاں پر الحمدللہ سمجھ یہ باقاعدہ
اس کا مکمل اتارے کا سلسلہ ہوتا ہے، تو ضرور کیجئے گا۔ تو انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے 7 دن کے اندر الحمدللہ یہ ختم ہو جاتا ہے پیریا، ہیپاٹائٹس ختم ہو جاتا ہے، یرقان ختم ہو جاتا ہے۔ تو ضرور رابطہ کریں انشاءاللہ الکریم۔ اگر آپ میں سے، آپ کی فیملی میں سے، آپ کے جاننے والوں میں سے یا آپ کے علم میں اگر کوئی ایسا شخص ہے نا کہ اس کو پیلیا ہو چکا ہے، یرقان ہے، ہیپاٹائٹس ہے، آپ اس کو ضرور مشورہ دیجیے کہ بھائی آپ دعوت اسلامی کے تحت لگنے والے روحانی علاج کے اسٹال سے ضرور رابطہ کریں، اور الحمدللہ عز و جل اس کے فوائد آپ دیکھیے گا۔ یہ بھی ایک خیر خواہی ہے، کسی کے ساتھ ہمدردی ہے، اس کے ساتھ صلہ رحمی ہے، یہ بھی ایک صدقہ ہے، کسی کو اچھا مشورہ دینا، کسی کو اچھی رائے دے دینا، کسی کو اچھی جگہ پر بھیج دینا، یہ بھی خیر خواہی ہے الحمدللہ۔ اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ آئیے ناظرین، اب وقت ہوا ہے آپ کے کالز شامل کرنے کا، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی میں نور خان لاہور سے عرض کر رہا ہوں۔ جنید بھائی، آپ سے عرض ہے کہ رشتوں میں بعض کا بندش آ جاتی ہے، رکاوٹ پڑ جاتی ہے، رشتے ہوتے نہیں، یا ہوتے ہیں تو ٹوٹ جاتے ہیں، یا ہوتے ہوتے جو ہے نا وہ اچانک سے جو ہے نا انکار ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیجیے، اور اس میں سابق جیسے آپ دعا فرما دیتے ہیں میرے لیے، میرے گھر والوں کے لیے، اور خاص طور پہ والد صاحب کی مغفرت کے لیے یہ دعا بھی فرما دیجیے گا۔ اللہ پاک والد صاحب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے، غری کے رحمت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ جی جو آپ نے مسئلہ بیان کیا ہے نا رشتوں میں رکاوٹیں دور ہونے کا، یہ ایک عالمگیر مسئلہ بنا ہوا ہے، لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں مسائل، کہیں رشتے ہی نہیں آ رہے، اچھا کہیں رشتے آتے تو ہیں لیکن بات نہیں بن پاتی، اچھا کہیں بات بن تو جاتی ہے بات ٹوٹ جاتی ہے، اچھا کہیں بات بھی بن گئی، سارے معاملات طے بھی ہو گئے لیکن اب وہ شادی کے اسباب نہیں بن پا رہے۔ مختلف نوعیتیں ہوتی ہیں، مختلف معاملات ہوتے ہیں، ان تمام ہی مسائل کے حل کا کیا ہے وظیفہ، کیا ہے روحانی علاج؟ آئیے جانتے ہیں رکن شورا سید ابراہیم شاہ صاحب کی زبانی۔ جی چلائیے گا۔ جن لڑکی یا لڑکیوں کی شادی میں رکاوٹ ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ رکاوٹ دور ہو جائے، تو وہ یہ روحانی علاج کریں۔ روزانہ صبح نماز کے بعد 60 مرتبہ سورہ 3 کی تلاوت کریں، والتین والزیتون، یہ پوری سورت پڑھنی ہے، اور ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ یہ سورت کمپلیٹ کرنی ہے۔ 41 دن تک یہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ 41 دن کے اندر ان کا بہتر جگہ رشتہ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، 41 دن کے اندر الحمدللہ سب جل کام ہو جائے گا۔ کوشش کریں، بس شرط یہ ہے کہ اعتقاد مضبوط ہونا چاہیے، یقین کامل ہونا چاہیے، اور اللہ کی رحمت پر ہماری بھروسہ ہونا چاہیے، اور شکوک و شبہات میں نہ پڑے۔ بہت سے لوگ اس طرح کے میسیجز کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ جو آپ نے وظیفہ بتایا تو ہم تو اتنے عرصے سے کر رہے ہیں، ہمارا تو ابھی تک نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے۔ بھئی جہاں آپ کا رشتہ طے ہونے والا تھا وہ آگے چل کر آپ کے لیے نقصان کا سبب بننا تھا، اس لیے وہاں پر نہیں ہوا، اس لیے وہاں رشتہ ٹوٹ گیا۔ بہت ساری حکمتیں مصلحتیں پوشیدہ ہوتی ہیں، ہمیں بس صبر سے کام لینا چاہیے، اللہ پاک کے رضا پر راضی رہنا چاہیے، اور ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں عافیت کا سوال کرنا چاہیے کہ یا اللہ پاک جہاں میرے حق میں بہتر ہے، یا اللہ پاک جہاں میرے بچوں کے حق میں جو رشتہ بہتر ہے، عافیت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ اللہ اس کے اسباب بنا دے۔ عافیت و سلامتی کی دعا کرنی چاہیے۔ ہم بعض اوقات جلد بازی کرتے ہیں کہ بھئی وہاں رشتہ ہو جائے، وہاں سے اچھا رشتہ آیا تھا بس کر دو، آگے چل کر پھر آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ اکبر، بس صبر سے کام لیجیے، بہتر ہی ہوگا، اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ تو یوں الحمدللہ صبر کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے، ایک تسلی بھی مل جاتی ہے الحمدللہ۔ تو یہ جو قبلہ رکن شورا سید ابراہیم شاہ صاحب نے وظیفہ ارشاد فرمایا، تو یہ ضرور معمولات میں شامل کیجیے گا، بہت فوائد حاصل ہوں گے۔ اور جو ماں باپ اپنے بچوں کے رشتے نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں، تو والدین کو چاہیے کہ یہ وظیفہ اپنے بچوں سے ضرور پڑھوائیں، ذہن بنائیں کہ بیٹا یہ پڑھیں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ جی بڑھیں گے ناظرین اب آپ کی کالز کی جانب، چلائیے کالز۔ عباس علی، والدہ کا نام زبیدہ خاتون ہے، طبیعت خراب رہتی ہے اور 11 سال ہو گئے، میرے پاس بچے بھی نہیں ہیں، کاروبار ختم ہو گیا ہے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ بھی استخارہ کرتے ہیں عباس علی بھائی، آپ کا شامل رہیے گا پروگرام میں۔ جی تھا کام روزگار میں بڑی تنگی ہے۔ میرا نام اسنین ہے اور والدہ کا نام زائدہ ناز ہے۔ جی حسنین بھائی ابھی استخارہ کر کے انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ جی میرا نام عدنان ہے، والدہ کا نام شمیم بانو ہے۔ 15 دن 20 دن کوئی نوکری کرتا ہوں، پھر اس کے بعد کچھ مسئلہ ہوتا ہے جو اچھا 15-20 دن جاب رہتی ہے، پھر رکاوٹ آ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، استقامت نہیں رہ پاتی نا، یعنی مستقل آپ کا ایک روزگار کا نہیں چلتا، جاب نہیں لگ پاتی۔ چلیں اس کا وظیفہ انشاءاللہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ جی نیکسٹ کال۔
मेरा नाम गुलाम कादिर है और मेरी वालदा का नाम रानी बीबी है। मेरा रिश्ता नहीं कहीं हो रहा, बंदिश है, जरा कारोबार की भी मामला हैं थोड़ी देर, वो पूछने। चलें इंशाअल्लाहुल करीम मैं अर्ज़ करता हूँ। मेरी एक छोटी सी शॉप मैंने डाली हुई है, तो उसके लिए कोई वजीफा बता देंगे, दुकान सही जो है ना सैलरी हो उसकी, और इस्तिखारा भी कर दें। मेरा नाम मोहम्मद नवाज खान है और मेरी वालदा मरहुमा का नाम है नसीम अख्तर। सही है नवाज भाई, चलें दुकान सही चले, बरकत भी हो और उसमें ग्राहक भी आए, फ़ायदा भी हो, नुकसान ना हो, इसका एक वजीफ़ा भी मैं अर्ज़ करूँगा और कुछ मुफीद मशवरे भी अभी मैं आपको अर्ज़ करता हूँ। पहले आइए शामिल करेंगे एक पैकेज। नाज़रीन, कई हमारे नाज़रीन ऐसे होते हैं कि जो रूहानी इलाज के स्टॉल पर भी आते हैं, यहाँ तो वज़ाइफ बता दिए जाते हैं, प्रोग्राम में लाइव दुआएं बता दी जाती हैं, रूहानी इलाज बता दिया जाता है। मुकम्मल इलाज के लिए फिर रूहानी इलाज के स्टॉल पर बुलाते हैं, तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते लगते हैं जहाँ फ़ी सबीलिल्लाह लोगों का रूहानी इलाज किया जाता है। यहाँ पर आने वाले मरीज़ अपने तासुरात देते हैं, अपने वाक़यात बताते हैं और फिर माशाअल्लाह उनको फ़वाइद भी हासिल हो रहे होते हैं। आइए उन्हीं के तासुरात, उन्हीं के जज्बात, उन्हीं के ज़बानी हम आपको सुनाते हैं। जी चलाइए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं कराची के इलाके गुलशन ज़िया 11:30 औरंगी टाउन, और यहाँ मौजूद है जामा मस्जिद शान मदीना। शान मदीना मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह लगता है शोबा रूहानी इलाज के तहत रूहानी इलाज का स्टॉल। इस स्टॉल पर आने वाले इस्लामी भाई, परेशान हाल इस्लामी भाई, बीमार इस्लामी भाई, मसाइल में मुब्तला इस्लामी भाई राब्ता करते हैं और अपने मसाइल का हल पाते हैं। चल कर लेते हैं इनसे हम तासुरात। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इजाज खान। मेरा नाम मोहम्मद जाहिद अत्तारी। नसीर अहमद। मैं हाफिज गुलाम मुर्तज़ा अत्तारी। यहाँ शान मदीना मस्जिद गुलशन ज़िया में आपका आना हुआ, किस हवाले से आया? कारोबार की बंदिश, इसकी वजह से आया था मैं। बच्ची के मसाने में बहुत ज़्यादा मसला था, तो उन्होंने मुझे तावीज़ दी, माशाल्लाह उससे बहुत आराम हुआ। माशाल्लाह। सुबह रूहानी इलाज की एक बहुत प्यारी बात मैं आपको बताता हूँ कि हमारे शोबे रूहानी इलाज में बस्ते पर एक ऐसे इस्लामी भाई आए जिनके पाँव में बहुत ज़ख़म था, जिसकी वजह से वो चल भी नहीं पा रहे थे। मेरे वाइफ के जो है ना फालिश का अटैक हुआ, उन पर आया, उसके कल तो तावीज़ दे दिया था उन्होंने, आज काट करने के लिए कहा। अब मसला क्या हुआ था? कारोबार चल नहीं रहा है जी। कारोबार किस चीज़ का है? गारमेंट्स का। फालिश का मसला था, तो उन्होंने कार्ड भी किया, मतलब कि बच्ची का पढ़ने में देन भी ले रहा था, तो उन्होंने कार्ड भी किया, तो उससे थोड़ा सा बेहतर हुआ वो माशाल्लाह। और खारिज में भी एक आराम मिला, फ़र्क पड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल उनके साथ प्लेटों वाला अमल हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल 15 दिन ही उन्होंने प्लेटें पी हैं और डॉक्टरों ने उनको ये कहा है कि अब आपका पाँव कटेगा नहीं, बल्कि ये दुरुस्त होने की तरफ जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल प्लेटों के अमल से उनको बहुत फ़ायदा हुआ। उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें दी इन्होंने? क्या इन्होंने वज़ाइफ दिए हैं पढ़ने के लिए, और पानी दिया था इन्होंने काट के लिए। जुनैद भाई मुझे खारिज का वजीफा बता दीजिए। अक्सर पैरों में ज़ख़म हो जाते हैं और ख़ारिश के मामलात बहुत होते हैं, और कुछ ऐसे मरीज़ भी होते हैं कि जिनकी ख़ारिश जाती नहीं है, तो आप मुझे ऐसा अमल बताएं कि इनकी ख़ारिज भी चली जाए और जो ज़ख़म वगैरह हैं इससे भी हमें छुटकारा हासिल हो जाए। कारोबार की बंदिश का कोई अमल बता दें। फालिश से निजात के लिए कोई वजीफा बताएं आप मुझे। काम में दिल लगने का वजीफा बता दें। जान और माल की हिफाजत के लिए वजीफा बताएं। अल्लाह पाक आसानी फरमाए, जुमला मसाइल हल फरमाए। जो मुसलमान मुख्तलिफ मसाइल में घिरे हैं, परेशानियों में मुब्तला हैं, बीमारियों में घिरे हुए हैं, अल्लाह पाक अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके अल्लाह पाक सब पर अपना रहमो करम फरमाए, सब पर अपना फ़ज़ल फरमाए, सबकी बीमारियां, परेशानियां, आजमाइशें, तकलीफ़ें सब दूर फरमा दे मौला। या अल्लाह पाक सबकी बीमारियां दूर फरमा दे। जो अस्पतालों में दाखिल हैं, जो घरों में बीमार हैं, अल्लाह पाक सबको शिफा अता फरमा। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए रूहानी इलाज में अर्ज़ कर देता हूँ। पहले हमारी एक इस्लामी भाई थे, खारिश के हवाले से पूछ रहे थे। सूरतुल मुमिनून की आयत मुबारक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़कसवनल इज़ाम लहमा सुम्मा अंशअनाहु खल्क़न आख़र फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। ये पढ़कर पानी पे दम करके खारिश के मरीज़ को पिलाएं। कारोबारी बंदिश से नजात के लिए तस्बीह मलाइक आप पढ़ा करें। रिस्क में कुशादगी ही कुशादगी, फ़राखी ही फ़राखी, बहुत ज़बरदस्त वजीफ़ा है। और ये हदीस पाक में फरमाया गया, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अब ये पढ़ें और आप देखें कुशादगी हो जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह सबजल। नमाज फ़जर के बाद 100 मरतबा तस्बीह मलाइका ये पढ़ लिया करें, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम अस्तग़फिरुल्लाह। काम में दिल लगने के हवाले से आप चलें, एक तावीज़ बनाने का तरीका मैं अर्ज़ करता हूँ। आप एक सादे से कागज़ पर 100 मरतबा लिखें, या अल्लाह
لکھنے کے بعد اپنے سیدھے بازو پر باندھ لیں، انشاءاللہ الکریم آپ کا کام کاج میں دل لگے۔ کام جائز ہونا چاہیے، یہ اس کے لیے ہے کہ جائز کام میں، جائز کاروبار میں دل نہ لگتا ہو تو پھر یہ تعویذ بنا کر آپ اپنے سیدھے بازو میں باندھ لیں، دل لگے گا انشاءاللہ۔ جان مال کی حفاظت کے لیے دیکھیں صدقہ آپ دیا کریں، جان کی حفاظت کے لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بکرے کا صدقہ بہت زبردست ہے۔ آپ اللہ توفیق دے، گنجائش ہو آپ کے پاس، اتنی حیثیت ہو کہ بکرا دینا چاہیں صدقہ راہ خدا عز و جل میں تو دیں، بالفعل اگر نہیں ہے تو حسب توفیق جو بھی ہو راہ خدا عز و جل میں دیں۔ الحمدللہ عز و جل صدقہ دینے والے کے تو مال میں برکت، مال میں اضافہ، حادثات سے، نقصانات سے، آفات و بلیات سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور وظیفہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں، اور آپ صبح و شام 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیا کریں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا جو مسلمان صبح و شام 3 مرتبہ یہ دعا پڑھا کرے اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی، یہ ضرور پڑھیے گا۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے استخاروں کے جوابات کا۔ اب ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے کالز کی تھیں جوابات نوٹ کیجیے۔ عباس علی بھائی، آپ نے استخارے کا کہا تھا کہ طبیعت بھی خراب ہے، کاروباری مسائل بھی چل رہے ہیں۔ دیکھیں استخارہ کیا گیا تو آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے، یہ آزمائشیں اللہ پاک آسانی فرمائے، صبر سے کام لیجیے۔ آپ آئیں روحانی علاج کے اسٹال پر کارٹ وغیرہ کا بھی عمل کروائیں، جو رکاوٹیں ہیں، پریشانیاں، آزمائش، اس کی کارٹ وغیرہ کروائیں، سب انشاءاللہ الکریم بہتر ہو جائے گا۔ باقی وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، آپ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا ذی الجلال والاکرام یہ پڑھا کریں۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے حسرین بھائی تھے، آپ نے بھی بے روزگاری کے حوالے سے کہا تھا کہ روزگاری نہیں لگ رہا، جاب نہیں لگ پا رہی، تو اس کے لیے دیکھیں سورۃ الواقعہ یہ آپ پڑھا کریں۔ جو بے روزگار ہے نا، بے روزگاروں کے لیے زبردست تحفہ ہے، اور اس کی تو فضیلت حدیث پاک میں فرمائی گئی ہے۔ سورۃ الواقعہ پڑھو، سیکھو، اپنے گھر والوں کو سکھاؤ، اپنے اہل و عیال کو سکھاؤ، یہ پڑھا کریں سورۃ الواقعہ روزانہ کی بنیاد پر۔ تنگ دستی دور ہو جائے گی، فراخی آ جائے گی، دسترخوان وسیع و کشادہ ہو جائے گا، اللہ پاک ایسا دے گا کہ دوسروں کی مدد کرنے والے بن جائیں گے۔ الحمدللہ آپ پڑھیں سورۃ الواقعہ، اس کی برکتیں آپ دیکھیے گا۔ اس کے بعد یہ ہمارے ادران بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ میں جاب کرتا ہوں، کہیں پر جاب لگتی، چند دن کرتا ہوں کام، پھر وہ چھوڑ جاتی ہے۔ اس کی دیکھیں بہت ساری مختلف وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، چند ایک میں عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیں ایک تو بات یہ ہوتی ہے وقت کی پابندی نہ کریں، آزمائش کا سامنا ہوگا، یعنی کام پورا نہ کر کے دیں۔ جہاں پر آپ جاب کر رہے ہیں، جہاں پر ملازمت کر رہے ہیں، جو اجارے میں چیزیں شامل ہیں، جو طے شدہ کام ہے وہ بھی پورے کر کے دینے نا، وقت کی پابندی بھی کرنی ہے۔ کام معیار کے مطابق نہ کر کے دیں گے تو پھر ظاہر بات آزمائشیں آ جاتی ہیں، اور بھی کافی تفصیلی کلام ہو سکتا ہے، لیکن میں وظیفہ عرض کرتا ہوں آپ یہ پڑھنا شروع کریں، اور احساس ذمہ داری ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ بہت سارے مسائل الحمدللہ عز و جل حل ہو جائیں گے۔ وہ یہ کہ آپ ہر شب جمعہ آپ پڑھا کریں 100 مرتبہ یا ضار یا نافع، یا ضار یا نافع، یا ضار یا نافع، یہ 100 مرتبہ آپ پڑھ لیا کریں ہر شب جمعہ۔ اور ایام بیض میں، یعنی ہر اسلامی ماہ کی 13، 14، 15 تاریخ، یہ 3 تاریخوں میں آپ نے 100 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہمارے غلام قادر بھائی تھے، آپ نے کہا کاروبار بھی نہیں ہے، کاروباری بندش بھی ہے۔ دیکھیں استخارہ کیا گیا، آزمائشوں کے معاملات ہیں، قدرتی طور پر رشتوں کے حوالے سے ہی رکاوٹوں کا اشارہ ہے، کاروباری بندش دور، معاشی حوالے سے بندہ مضبوط ہوتا ہے نا، سب ہو جاتے ہیں معاملات، رشتہ بھی ہو جاتا ہے، شادیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ معاشی حوالے سے کمزور ہو، اگر روزگاری نہ ہو، جاب کسی کی نہ ہو، ذریعہ آمدنی نہ ہو، تو کیسے پھر کوئی رشتہ کرے گا؟ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے، اچھی جگہ روزگار کا سلسلہ ہو جائے۔ اس کے لیے وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، نماز فجر کے بعد 10 مرتبہ یا باسطوں یہ آپ پڑھا کریں، رزق میں خوشحالی آئے گی، کشادگی آئے گی ماشاءاللہ۔ آسان سا وظیفہ یہ پڑھ لیا کریں۔ اس کے بعد ہمارے نواز بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ میری ماشاءاللہ ایک دکان میں نے ڈالی ہے، چھوٹی سی شاپ بنائی ہے، دکان اچھی چلے، برکت رہے، گاہک آئے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں۔ آپ ایک سادے سے کاغذ پر 35 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر آپ اپنی دکان پر لٹکا دیں، کاروبار چمکے گا، دکان چلے گی آپ کی، اور شیطان کا گزر بھی نہ ہوگا۔ پھر دوسرا دیکھیں، ایک بات یاد رکھیے گا، آپ کو بھی دیگر ناظرین کو بھی میں عرض کرتا ہوں، اور وقتاً فوقتاً ہم توجہ دلاتے بھی رہتے ہیں، کوئی بھی کام کریں کام جائز ہونا چاہیے، اور ہم دیانت داری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ ہم اپنے کام کو لے کر چلیں، غلط بیانی نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، اور کسی کے ساتھ کسی کو دھوکہ نہ دیں،
ہیں. تو یہ سارے معاملہ جب ہم لے کر چلیں گے نا، آپ دیکھیں الحمدللہ رشی رشی آپ کے پاس برکتیں برکتیں، لوگ آئیں گے دور دور سے آئیں گے، اخلاق اچھا ہو، کردار اچھا ہو، حقیقت بیان کریں چیزوں کی، یہ ساری چیزیں لے کر چلیں تو ماشاءاللہ فائدہ ہوگا الحمدللہ. پھر حقیقی جو برکتیں ہیں نا وہ حاصل ہوگی. اب ہم کام کریں، تجارت کریں اور جھوٹ بھی بول رہے ہیں، جھوٹی قسمیں بھی کھا رہے ہیں، غلط بیانی بھی کر رہے ہیں، دھوکہ بھی دے رہے ہیں، وقتی طور پر پیسے تو آ جائیں گے، وقتی طور پر آپ کو فائدہ تو حاصل ہو جائے گا، برکت اٹھا لی جاتی ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے نا کہ تجارت کے دوران قسم کھانے سے بچو، یہ مال تو بکوا دیتی ہے لیکن برکت کو اٹھا لیا جاتا ہے. برکت چلی جائے گی تو اب چاہے کتنے ہی آپ پیسہ آ جائے فائدہ نہیں ہے، یہاں سے آیا پھر ادھر نکل بھی جاتا ہے. تو برکت رہے، صدقہ دیں اور دیانت داری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ اپنے معاملات کو لے کر چلیں، بہت فوائد حاصل ہوں گے انشاءاللہ. آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے آپ کے میسیجز شامل کرنے کا. کافی سارے میسیجز ہیں کیونکہ وقت بھی اب کم رہ گیا ہے. میں چاہوں گا کہ جلدی جلدی اب آپ کے کمنٹس، آپ کے میسیجز پڑھ کر میں آپ کے روحانی علاج میں عرض کر دوں. یہ ایک میسیج آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ بی پی بہت زیادہ ہائی رہتا ہے، کچھ سمجھ نہیں لگتی، بس اچانک اس طرح کے معاملہ ہو جاتا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بھائی جب بھی آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہونے لگے نا، آپ وضو بنا لیا کریں، نارمل ہو جائے گا الحمدللہ. اور دیکھیں بعض اوقات جب غصہ، طبیعت میں چڑچڑاپن، کوئی ٹینشن آتی ہے، جذبات میں آدمی آ جاتا ہے تو ہوتا ہے اس کیفیت میں بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے. اپنے کھانے پینے میں ایک اعتدال اور اس چیز کو بھی پیش نظر رکھا جائے، طبیعت میں اطمینان رکھیں، بہت الحمدللہ عز و جل فائدہ ہوگا اور بلڈ پریشر نارمل رہے گا. تو المختصر یہ کہ ہائی بلڈ پریشر کے مریض کو چاہیے کہ وضو بنا لیا کرے، نارمل ہو جائے گا. اچھا جی، یہ ایک اور میسیج ہے کہ یامین کو گھر خریدنے میں آسانیاں ہوں، ایگریمنٹ بنا کسی رکاوٹ کے بن جائے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں. 100 مرتبہ یا سمیع اول اور آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں. یہ جو مسائل ہیں گھر خریدنے کے حوالے سے، جو رکاوٹیں ہیں، یہ دور ہو جائیں گی انشاءاللہ. دانت کے درد کا کوئی روحانی علاج بتائیں، مسواک کا استعمال کیا کریں، یہ بھی روحانی علاج ہے. چلیں وظیفہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں. 3 مرتبہ سلام قولا من رب الرحیم پڑھ کر اپنی انگلی پہ دم کر کے دانتوں پر آپ پھیل لیں، دانتوں کا درد ختم ہو جائے گا. اچھا، بلڈ پریشر کا کوئی روحانی علاج یہ بھی عرض کیا ہے میں نے. ہائی بلڈ پریشر کے مریض کو چاہیے کہ وضو بنا لیا کرے اور 115 مرتبہ یا مومنو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں. والدہ کے بازو میں درد رہتا ہے، کوئی وظیفہ بتائیں، اور سوجن بھی بہت زیادہ ہے. یا علی یو، یہ پڑھ کر آپ جس حصے پر سوجن ہے نا آپ کی والدہ کے ہاتھ پر، تو وہاں دم کر دیں، الحمدللہ عز و جل سوجن، یہ ورم وغیرہ جو ہے یہ ختم ہو جائے گا. کان کے درد کے حوالے سے کوئی وظیفہ بتا دیجئے. 21 مرتبہ 21 ٹائم یا سمیع، یہ پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے کان پر پھیر لیا کریں. اچھا، عبدالعزیز، والدہ کا نام راج بی بی ہے، گھریلو مسائل کے حل کے لیے دعا بھی کریں، کوئی وظیفہ بھی بتائیں. اللہ پاک آپ کے گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنائیں، گھر میں محبتیں قائم ہو جائیں، مسائل حل ہو جائیں. ہر نماز کے بعد 112 مرتبہ یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلام، یہ 4 صفات نام، یہ دیکھیں آپ کے سامنے بھی ہیں، یہ پڑھ کر آپ دعا کیا کریں، مسائل حل ہو جائیں گے. فصل کے حفاظت کا بھی کوئی وظیفہ بتائیں، فصل آنے والی ہے، ہماری فصلوں میں کیڑا نہ لگے، نقصان بھی نہ ہو. لیجئے کسان حضرات کے لیے چلے زبردست وظیفہ، جو کھیتی باڑی کرتے ہیں، جو زرعی پیداوار، جن کے زمینی معاملات ہوتے ہیں، فصلیں لگاتے ہیں، بیج بوتے ہیں، اب فصل نکلنے کا وقت آتا ہے، فصل سلامت رہے، نقصان بھی نہ ہو. پہلے تو یاد رکھیے گا، دیکھیں آپ کی زمینوں پر، آپ کے کھیتوں پر، آپ کی فصلوں پر اگر عشر بنتا ہے، عشر بھی آپ نکالیں. نہیں، عشر کیا ہے، کیا تفصیل ہے اس کے اندر، کس کو دینا واجب ہے، کس کو دے سکتے ہیں، کہاں دے سکتے ہیں. آپ اس کی مکمل معلومات حاصل کرنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کا پورا ایک رسالہ ہے، وہ بھی پڑھ لیں، اور دارالفتہ اہل سنت سے بھی اس کی مکمل رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. عشر ادا کی آپ اپنی دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کیجیے گا. دیکھیے اب میں عرض کرتا ہوں فصل کی حفاظت کا وظیفہ. دیکھیں آپ ایک سادے سے کاغذ پر لکھیں، یا حلیم یا حلیم یا حلیم، 1 مرتبہ آپ لکھ لیں، لکھنے کے بعد اس کو کسی پانی میں ڈال دیں. اچھا، اب وہ جو پانی ہے نا، وہ پانی آپ کیا کریں گے، اس پانی کو آپ نے اپنی فصل پر چھڑکنا ہے. آپ نے دیکھی ہوں گے نا اسپرے والی وہ بوتلیں آتی ہیں، اس طرح کی مشینیں آتی ہیں جس سے اسپرے وغیرہ کیا جاتا ہے. تو احتیاط کے ساتھ آپ اپنی فصلوں پر، درختوں پر اور کھیتوں پر اور جو بھی پیداوار ہے تو اس کے اوپر آپ چھڑکیں، انشاءاللہ الکریم نقصانات سے بھی محفوظ رہیں گے، برکت بھی رہے گی، فائدہ بھی حاصل ہوگا.
صحیح، روحانی علاج پر بھی عمل کیجئے گا، فائدہ حاصل ہو، دعوت اسلامی کے ساتھ آپ تعاون کیجئے گا اور برکت بھی رہے گی. اور شریعت کا حکم بھی ہے کہ بھئی عشر یہ دینا ہے. اچھا یہ حضور میرے کبھی سر میں درد ہوتا ہے، کبھی جسم میں درد ہوتا ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے. صحت کا خیال رکھیں، صحت اچھی ہوگی، عبادت پر قوت حاصل ہوگی. 111 مرتبہ یا سلام پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا کریں. اچھا میرے سر میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، اس کا کیا علاج ہے؟ نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے بھی سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے. نیند پوری کریں اور آنکھوں کی بینائی کمزور ہے تو آنکھیں بھی ٹیسٹ کروا لیں، اس پر بھی غور کریں اور سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھ کر سر پہ دم کیا کریں. اچھا یہ میرے حالات بہت خراب ہیں، پیسوں میں بھی بالکل برکت نہیں ہے، کوئی سبق بتا دیں. سبق کا آپ نے کہا ہے، چلے سورۃ الواقعہ کا میں عرض کرتا ہوں اور وقتاً فوقتاً یہ ہم روحانی علاج بتاتے بھی رہتے ہیں. کیوں بتاتے ہیں سورۃ الواقعہ؟ ایک تو یہ کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا سورۃ الواقعہ کے حوالے سے کہ یہ خوشحالی لانے والی صورت ہے. جن کو یہ شکایتیں پیسے میں برکت رہی ہیں، خوشحالی چاہتے ہیں، سورۃ الواقعہ پڑھنا شروع کر دیں. اور ایک اور وظیفہ چلو آج ناظرین کو میں عرض کرتا ہوں، جن کو یہ شکایت رہتی ہے نا پیسہ میرے پاس رکتا نہیں ہے، پیسے میں برکت نہیں ہے. بھائی دیکھیں جو بھی جائز لین دین کا وقت ہو نا، آپ نے پیسے دینے کسی کو، دیتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں. کسی سے پیسے لیتے وقت بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، آپ کے پیسے میں بھی برکت رہے گی الحمدللہ. وقت اختتام کی جانب میں ناظرین آپ کے رہ جاتے ہیں. مدینے جانے کا وظیفہ یہ بھی ایک، چلو آخری میسج یہی ہے، مدینے جانے کا وظیفہ یہ عرض کرتا ہوں پھر پروگرام ختم ہوگا. اپنا مدینے جانے کا وظیفہ، حاضری مدینہ کے اسباب بن جائیں. جمعہ کا دن عصر اور مغرب کے درمیان آپ نماز عصر پڑھ کر جب فارغ ہو جائے تو قبلہ رو بیٹھ کر یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں یہاں تک کہ غروب آفتاب ہو جائے. جیسے غروب آفتاب کا وقت قریب ہو، سورج غروب ہونے لگے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، گڑ گڑا کر اشک باری کرتے ہوئے سچے دل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ، حضور دل کے ساتھ گڑ گڑا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجئے. حاضری مدینہ کی اسباب بن جائے اس کے لیے بھی دعا کیجئے اور اپنے جائز مقاصد کے پورا ہونے کے لیے دعا کیجئے. دعائیں بھی قبول ہوں گی اور اللہ پاک کی رحمت سے حاضری مدینہ کے اسباب بھی بنتے چلے جائیں گے. ضرور روزانہ کی بنیاد پر اس وظیفے پر عمل کریں، لیکن خصوصیت کے ساتھ جمعہ کے دن اس وظیفے پر ضرور عمل کیجئے گا. اس وظیفے کا نام ہی یہی ہے، مدینہ مانگ دو. یہ وظیفہ آپ روحانی علاج کے اسٹال سے بھی حاصل کر سکتے ہیں. ناظرین وقت اختتام کی جانب ہے، جن کے میسج شامل نہیں کیے جا سکے اس نمبر پر بھی رابطہ کر کے آپ چاہیں تو استخارے کروا سکتے ہیں 0213717111. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلہ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا حنان یا منان، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. یا اللہ پاک ہماری، ہمارے ماں باپ اور ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے. ہماری جان، مال، عزت، آبرو، بالخصوص ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. یا اللہ پاک تجھے تیری شان رحیمی کا واسطہ، شان کریمی کا واسطہ یا اللہ پاک پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے. جو مسلمان قرضوں میں ڈوبے ہیں خلاصی عطا فرما. بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرما. محتاجی سے بچا لے. یا اللہ پاک بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما. بے گھروں کو گھر عطا فرما. جن کے اپنے گھر نہیں انہیں اپنے ذاتی گھر عطا فرما. غیب سے اسباب بنا دیں. بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ پاک جن کے والدین بیمار ہیں، جن کے بچے بیمار ہیں، جو مسلمان اسپتالوں میں داخل ہیں، جو گھروں میں بیمار ہیں، اور اس کے علاوہ کئی اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کر کے، میسیجز کر کے، ویڈیو پیغامات کے ذریعے اپنی بیماریوں کا، پریشانیوں کا، تکلیفوں کا بتایا. اللہ پاک تو ہی شافی الامراض ہے. یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سب کے بیماریاں، پریشانیاں دور فرما دے، تکلیفیں دور فرما، صحت، تندرستی، عافیت اور سلامتی نصیب فرما دے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو جسمانی بیماریاں دور فرما دے، روحانی امراض سے بھی
شفا دے شفا دے شفا دے شفا دے شفا